اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، محبوب جب آپ قیام کرتے ہیں تو آپ کے بنانے والا رب، آپ کا خدا آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ ساجدین میں تقلب فرماتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا خدا آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ علماء، محدثین، مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور چوتھا مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے، چوتھی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب جب آپ کا نور صلبوں میں منتقل ہوتا ہے، اسلاب میں، يُنْقِلُ فِي الْأَسْلَابِ، يُنْقِلُ نُورُهُ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ، جب آپ کا نور منتقل ہوتا ہے ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف، ایک عبادت گزار سے دوسرے عبادت گزار کی طرف، ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدے کرنے والے کی طرف، جوں جوں یکے بعد دیگرے آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ہے، آپ کا رب آپ کے نور کو دیکھتا رہا ہے۔ یہ آیات بینات، ان آیات سے علماء، محدثین، مفسرین نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کے منتقل ہونے کے جو مقامات ہیں، ان مقامات کو جہاں وہ نور منتقل ہوتا رہا ہے، ان اسلاب کو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا ہے، ان کو ساجدین کہا ہے، ان کو ساجدین کہا ہے۔ اور اس آیت سے علماء و مفسرین نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن جن اسلاب میں، جن جن صلبوں میں، جن جن پشتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا ہے، وہ پشتیں ساجدین کی ہیں، وہ ایمان والوں کی ہیں۔ تو بالعموم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ہاشم تک، اور بالخصوص حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک یہ نور منتقل ہوتا رہا ہے۔ اور یہ نور جب منتقل ہوتا رہا ہے، قرآن ان کو ساجدین کہتا ہے، تو یہ سارے کے سارے مسلمان، مومن اور موحد ہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک، قرآن کی اس آیت کی تشریح، تفسیر حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، آپ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ان کے صاحبزادے جنہیں حبر الامت کہا جاتا ہے، حبر الامت کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ حبر الامت کا کیا معنی ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا عالم، اس امت کا سب سے بڑا عالم
اسے ہبر کہا جاتا ہے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا زاد بھائی کے لیے دعا فرمائی, یا اللہ میرے اس بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما, قرآن کا علم عطا فرما. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ کا یہ سوال سنا تو آپ مسکرائے, آپ ہنسے, اس انداز میں اتنے زور سے مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. آپ نے فرمایا, عبداللہ تم پوچھتے ہو کہ جب آدم جنت میں تھے تو میں اس وقت کہاں تھا؟ میں اس وقت بھی آدم کی سلب میں تھا, آدم کی پشت میں, سلب میں تھا. اور جب آدم جنت سے زمین پر آئے تو میں اس وقت بھی آدم کی پشت میں تھا. اور پھر نوح جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو میں نوح کی پشت میں تھا. اور پھر جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت میں ابراہیم کی پشت میں تھا. پھر ان پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا, انبیاء کے وجودوں سے ہوتا ہوا, ان کی صلبوں سے ہوتا ہوا, اپنے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ کی پشت میں آتا ہوا, پھر اپنی ماں آمنہ کے رحم میں منتقل ہو کر اس کائنات کے اندر میں آیا ہوں. وَتُقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, میں آدم کی پشت میں جب وہ جنت میں تھے, پھر جب زمین پر آئے تو اس وقت ان کی پشت میں تھا. جب نوح کشتی میں سوار ہونے لگے ان کی پشت میں تھا. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کی پشت میں تھا. تو جو جو انبیاء اور رسل اور جو ساجدین اس کائنات کے اندر آتے رہے, میں ان کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا. اور پھر اپنے والدین سے میں نے تولد کیا ہے, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی شکل موسیٰ, کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا. وہ پیارے آقا تاجدار مدینہ کبھی شکل عیسیٰ, کبھی شکل موسیٰ, کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا. بہت گل کھلے تھے اس چمن میں, مگر بہار آئی جب محمد مصطفیٰ بن کے آیا. بہت گل کھلے تھے اس چمن میں, مگر بہار آئی جب محمد مصطفیٰ بن کے آیا. آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, یوسف, ان ساری پشتوں سے جو کہ سارے کے سارے ساجدین, علماء نے بیان کیا ہے کہ جن جن پشتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے ساجدین مسلمان, موحد, مومن اور سارے کے سارے جنتی ہیں.